حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں میں اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا کے سارے اعمال سے بالکل فارغ کر لیتا ہوں، صرف اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رجب شریف کی پہلی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات جو نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ صاحب زیدہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کا اس بارے میں کوئی طرز عمل جو تھا وہ کس طرح کا تھا؟ بالکل یہ بھی بہت اہم بات ہے جی، بڑا اہم سوال ہے کہ آج جو اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس پہ اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اتنی محافل ہوتی ہیں شعبان المعظم کی، خصوصی 15 جو رات ہے، یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، تو آیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، ان سے کوئی عمل، کوئی ان کا طریقہ کار کوئی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایات ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہی تھا جو آگے ہم تک پہنچا، اور صحابہ سے ہی آئی ہیں۔ یقیناً آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور حضور کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جو تو تھے اسی لگاؤ میں، جو تھے اسی کوشش میں کہ جو آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار بتا رہے ہیں، جو عمل بتا رہے ہیں کہ کس میں اللہ کی رضا ہے، کس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، حضور کے صحابہ تو اس کو بڑی خوشی سے اپناتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں میں اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا کے سارے اعمال سے بالکل فارغ کر لیتا ہوں، صرف اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رجب شریف کی پہلی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات جو نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ حضرت اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو بزرگوں نے جو اعمال اپنائے وہ اگر ہم اپنائیں تو یقیناً ہمیں اور زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ ہم اپنے حساب سے لگے رہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بزرگوں نے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تابعین نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کس انداز میں اللہ کی رحمت کے سائل بنے، اگر ہم اس طریقہ کار کو اپناتے تو یقیناً اور زیادہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ فرماتے پہلے حصے میں اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ بندہ ایک دفعہ اگر درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ میں اسپیشلی طور پہ، پہلا حصہ فرمایا کہ میں اپنے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب توبہ استغفار ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر معصیت سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عمل آپ نے کیا بھی، بتایا بھی، ترغیب دلائی، کیوں؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں، دوسرا حصہ۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ پھر میں اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح کے اعمال مبارکہ روایت کیے گئے، نقل کیے گئے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کا یہی طریقہ، ان کی تو ویسے بھی ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی، ان کی ہر رات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی کوشش میں گزری۔ لیکن یہ بڑی الحمدللہ واضح اور صاف ستھری باتیں ہیں کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام سے طرز عمل یہ چلتا آ رہا ہے جو ہم تک پہنچا، اور آج امت اس پر عمل کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔